تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مدد کون کرتا ہے اور کون کر سکتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں معاشرے میں چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ہے، جیسے وہ کہاوت ہے کہ پڑوسی کا منہ لال ہے تو ہم تھپڑ مار کے لال کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں سکھوں کے ساتھ کئی سو سال تک رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی ہندوؤں اور سکھوں والی بہت ساری رسومات موجود ہیں۔ اگر وہ کریں تو وہ جہنمی، ہم کریں تو ہم جنتی، بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ مدد کون کرتا ہے اور مدد کون کر سکتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 126، اللہ کا الحاکمین اس سوال کا جواب دیتے ہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ۔ اے مومنوں، مسلمانوں، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس خوشخبری کو سننے کے بعد تمہارے دل میں سکون بھی آنا چاہیے، اطمینان بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کون سی خوشخبری؟ مَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ نہیں ہے مدد کسی کی طرف سے سوائے اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ مدد کون کر سکتا ہے۔ مدد کرنے کے اوپر قادر صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ بھی کر دیا، العزیز الحکیم۔ کیونکہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں بھائیوں وہ محدود ہیں۔ فرعون کے پاس طاقت آئی، نمرود کے پاس طاقت آئی، حامان شداد کے پاس طاقت آئی، فرعون کے پاس آئی، لیکن وہ ساری محدود تھیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا اس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے۔ دنیا پہ حکومت کرنے والے چار بڑے، اسکندر اعظم، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے چار لوگ ہیں، دو مسلمان، دو کافر ہیں۔ آج وہ کدھر ہیں؟ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے والے، پوری دنیا پہ اپنی سلطنت قائم کرنے والے۔ ایک اسکندر اعظم تو جب دنیا سے جا رہا تھا اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال کے مجھے دفن کرنا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ کیسی خرق عادت بات بتا رہے ہیں کہ لوگ مذاق کریں گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگوں کو پتہ چلے کہ اسکندر اعظم پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بھی جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر نہیں جا رہے، اس کے ملازمین نہیں جا رہے، اس کی عسکری قوت، اس کے فوجی نہیں جا رہے، اس کا مال و زر نہیں جا رہا، اس کے بیٹے نہیں جا رہے، اس کے دوست احباب نہیں جا رہے، اس کا عہدہ نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، ساتھ اس کے صرف اعمال جا رہے ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو قبر جنتی باغیچہ ہوگا، اگر اچھے نہیں ہیں تو جہنمی گڑھا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا العزیز الحکیم، مدد صرف میری جانب سے ہے، چونکہ میں عزیز ہوں، ہر چیز پہ حقیقی غلبہ میرا ہے۔ بھائیو ساری دنیا کو چھوڑیں، صرف اپنے بدن کے اوپر دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ شاید میں اپنی مرضی سے سن رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ دماغ میری مرضی کے مطابق سوچ رہا ہے، اور بھائیو نہیں، میرے جسم کے اندر ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر 100% میرا اختیار ہو۔ ہمارے سامنے بے شمار بیسیوں مثالیں ہیں۔ اچھا بھلا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا الحاکمین کی طرف سے بیماری آتی ہے، ایسی بیماری آتی ہے کہ انسان بول ہی نہیں سکتا، زبان پاس ہے نہیں بول سکتا۔ اللہ قوت بصارت چھین لے نہیں دے سکتا، اللہ قوت سماعت چھین لے نہیں سن سکتا، اللہ جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لے، اچھا بھلا آدمی جو ہے دیوانہ اور پاگل بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عزیز تو اللہ ہے۔ اللہ نے یہ صفت انبیاء کو بھی نہیں دی، اللہ نے یہ صفت اولیاء کو بھی نہیں دی، یہ صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ لوگوں مدد کرنے کے اوپر صرف میں قادر ہوں، مدد کرنا صرف میرا کام ہے، صرف میرا خاصہ ہے، میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 150 فرمایا بل اللہ مولاکم، اور لوگوں تمہارا حقیقی کارساز اللہ ہے۔ بل اللہ مولاکم فہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ایک مددگار وہ ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں، جو ہمیں لوگوں نے بتائے ہیں، ایک مددگار وہ ہے جو خالق و مالک خود بتا رہا ہے، اور اس نے مدد کر کے دکھایا بھی ہے کہ وہ کیسے کیسے بغیر اسباب کے مدد کرنے کے اوپر قادر بھی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے اوپر جب وہ شیطان صفت بادشاہ جو ہے بری نظر ڈالتا ہے، اللہ مفلوج کر دیتے ہیں، پاس طاقت ہے، اختیار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ بل اللہ مولاکم، جو ہمارا حقیقی کارساز ہے، جو حقیقی ہماری مدد کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور سب سے بہترین مدد کرنے والا بھی ہے۔ تیسرا مقام فَمَن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لو، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، کہ جن کی اللہ مدد کر دے ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کا اغیار، ان کا دشمن جو ہے ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن جن سے اللہ اپنی نصرت چھین لیتا ہے، جن سے اللہ اپنی مدد چھین لیتا ہے، جن سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، تو پھر انہیں دنیا میں کوئی رسوا ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے پھر انہیں رسوا ہونے سے کون بچائے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کہ اللہ کے اوپر صحیح بھروسہ کرنے والے اہل ایمان ہیں۔ بھائی یہ تین مقام، یہ تینوں مقام ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ تینوں مقام سورہ آل عمران کے، کہ فرمایا صحیح مدد کرنے والا اللہ، حقیقی مدد کرنے والا اللہ، بہترین مدد کرنے والا اللہ۔ اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی انبیاء بھی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء بھی مخلوق ہیں، ان کے پاس جو معجزات ہیں وہ معجزات ثابت کرنے اور ظاہر کرنے کے اندر بھی ان کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انبیاء کے گستاخ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اولیاء کے گستاخ ہیں، معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقیقی طاقت میرے اللہ کی ہے، ان کے پیچھے حقیقی اختیار میرے اللہ کا ہے۔ تو لہذا مجھے کس سے مدد مانگنی ہے؟ سارے انبیاء مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے رہے ہیں، انبیاء نے بھی ہمیں یہی تاثر دیا ہے کہ کسی نبی کا نام لے کے رب سے مدد نہیں مانگنی، کیونکہ میرا اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھ سے مدد مانگنی ہے تو میں سفر نہیں کرنا پڑے گا، کبھی 500 کلومیٹر کا سفر کر کے جا کے پھر میں اپنی فریاد سناؤں گا، پھر جا کے میری اللہ پکار سنے گا، نہیں، میرا اللہ کہتا ہے اگر دن کے اجالوں میں مصیبت ہے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اگر رات کی تاریکی میں مصیبت آتی ہے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھاؤ، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جس لمحے بھی میرے رب کو پکارو گے میرا اللہ پکار سنے گا بھی اور پوری کرنے کے اوپر قادر بھی ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال مدد کون کرتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ بھائیو صرف اور صرف اللہ ہے جو ساری انسانیت کی جو ہے مدد کرتا بھی ہے اور کرنے کے اوپر قادر بھی ہے۔